اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ منشی پریم چند کی کہانی شیخ مخمور۔ ملک جنت نشان کی تاریخ میں وہ بہت تاریک زمانہ تھا جب شاہ کشور کی فتوحات کا سیلاب بڑے زور و شور کے ساتھ اس پر آیا۔ سارا ملک پامال ہو گیا، آزادی کی عمارتیں ڈھہ گئیں اور جان و مال کے لالے پڑ گئے۔ شاہ بامراد خوب جی توڑ کر لڑا، خوب داد شجاعت دی اور اپنے خاندان کے 3 لاکھ سورماؤں کو اپنے ملک پر قربان کر دیا، مگر فاتح کی شمشیر خار اشکاف کے مقابلے میں اس کی یہ مردانہ جاں بازیاں بے اثر ثابت ہوئیں۔ ملک پر شاہ کشور کشا کی حکومت کا سکہ جم گیا اور شاہ بامراد یکو تنہا بے یار و مددگار اپنا سب کچھ آزادی کے نام پر قربان کر کے ایک جھونپڑے میں زندگی بسر کرنے لگا۔ یہ جھونپڑا کوہستانی مقام میں واقع تھا، آس پاس جنگلی قومیں آباد تھیں اور دور دور تک پہاڑوں کے سلسلے نظر آتے تھے۔ اس سنسان جگہ میں شاہ بامراد ایام مصیبت کاٹنے لگا۔ دنیا میں اب اس کا کوئی رفیق نہ تھا۔ وہ دن بھر آبادی سے دور ایک چٹان پر اپنے خیال میں مست بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ سمجھتے کہ یہ کوئی شراب عرفان کا مخمور ہے۔ شاہ بامراد کو یوں گزران کرتے ایک زمانہ گزر گیا اور شباب کی الوداع و پیری کے خیر مقدم کے سامان ہونے لگے۔ تب ایک روز شاہ بے مراد بستی کے سردار کے پاس گیا اور اس سے کہا، میں اپنی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی جانب سے یہ پیغام سن کر وہ متعجب ہو گیا، مگر چونکہ دل میں شاہ صاحب کے کمال و فقر کا معتقد تھا، رد سوال نہ کر سکا اور اپنی دوشیزہ نوجوان بیٹی ان کی نظر کی۔ تیسرے سال اس نازنین کے گلشن مراد میں ایک نورس پودا اگا۔ شاہ صاحب فرط مسرت سے جامے میں پھولے نہ سمائے، بچے کو گود میں اٹھا لیا اور حیرت میں ڈوبی ہوئی ماں کے روبرو پرجوش لہجے میں بولے، خدا کا شکر ہے کہ ملک جنت نشان کا وارث پیدا ہوا۔ بچہ بڑھنے لگا، فہم و ذکاوت میں، ہمت و طاقت میں وہ اپنی دوگنی عمر کے بچوں سے بڑھ کر تھا۔ صبح ہوتے ہی غریب رندہ بچے کا بناؤ سنگار کر کے اور اسے ناشتہ کھلا کر اپنے کام دھندے میں مصروف ہو جاتی اور شاہ صاحب بچے کی انگلی پکڑ کر اسے آبادی سے دور چٹان پر لے جاتے۔ وہاں کبھی اسے پڑھاتے، کبھی فنون حرب کی مشق کراتے اور کبھی اسے قوانین شاہی سمجھاتے۔ بچہ تھا تو کم سن، مگر ان باتوں میں ایسا جی لگاتا اور ایسے شوق سے مصروف رہتا گویا اسے اپنے حسب و نسب کا حال معلوم ہے۔ مزاج بھی اس کا شاہانہ واقع ہوا تھا۔ گاؤں کا ایک ایک لڑکا اس کے حکم کا فرما بردار تھا۔ ماں اس پر فخر کرتی، باپ پھولا نہ سماتا اور سارے گاؤں کے لوگ سمجھتے کہ یہ شاہ صاحب کے کشف و کرامات کا اثر ہے۔ بچہ مسعود دیکھتے دیکھتے ایک 7 سالہ نوجوان شہزادہ ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دیکھنے والے کے دل کو سرور ہوتا تھا۔ ایک روز شام کا وقت تھا، شاہ صاحب تنہا سیر کرنے گئے اور جب لوٹے تو ان کے سر پر ایک تاج مرصع زیب دے رہا تھا۔ رندہ ان کی یہ حیت دیکھ کر سہم گئی اور منہ سے کچھ بول نہ سکی۔ تب انہوں نے نوجوان مسعود کو گلے سے لگا لیا، اسے اسی وقت نہلایا دھلایا اور ایک چٹان کے تخت پر بیٹھا کر ایک قطعامیز لہجے میں بولے، مسعود، میں آج تم سے رخصت ہوتا ہوں اور تمہاری امانت تمہیں سونپتا ہوں۔ یہ اسی ملک جنت نشان کا تاج ہے۔ کوئی وہ زمانہ تھا کہ یہ تاج تمہارے بدنصیب باپ کے سر پر زیب دیتا تھا، اب وہ تمہیں مبارک ہو۔ رندہ، پیاری بیوی، تیرا بدقسمت شوہر کسی زمانے میں اس ملک کا فرما روا تھا، مگر ہماری فرقت کا زمانہ بہت قریب ہے، اب چھپا کر کیا کروں؟ مسعود، تم ابھی بچے ہو مگر دلیر اور ذی فہم ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنے بوڑھے باپ کی آخری وصیت پر دھیان دو گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو گے۔ یہ ملک تمہارا ہے، یہ تاج تمہارا ہے اور یہ رعایا تمہاری ہے۔ تم انہیں اپنے قبضے میں لانے کی مرتے دم تک کوشش کرتے رہنا، اور اگر تمہاری تمام کوششیں ناکام ہو جائیں اور تمہیں بھی یہی بے سر و سامانی کی موت نصیب ہو تو یہی وصیت تم اپنے فرزند دل بند سے کر دینا اور یہ تاج جو اس کی امانت ہوگی اس کے سپرد کرنا۔ مجھے تم سے اور کچھ نہیں کہنا ہے۔ خدا تم دونوں کو خوش و خرم رکھے اور تمہیں مراد کو پہنچائے۔ یہ کہتے کہتے شاہ صاحب کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ رندہ دوڑ کر ان کے پیروں سے لپٹ گئی اور مسعود گریہ وزاری کرنے لگا۔ دوسرے دن صبح کو گاؤں کے لوگ جمع ہوئے اور ایک کوہستانی غار کے آغوش میں لاش رکھ دی۔ شاہ کشور کشا نے نصف صدی تک خوب عدل و انصاف سے سلطنت کی، مگر کشور کشا ثانی نے تخت پر آتے ہی اپنے عقل مند باپ کے مشیروں کو یک قلم برخاست کر دیا اور اپنی مرضی کے موافق نئے نئے وزیر و مشیر معمور کیے۔
کار سلطنت روز بروز بگڑنے لگا۔ سرداروں نے بے انصافی پر کمر باندھی اور عمال رعایا پر جور و جبر کرنے لگے، یہاں تک کہ خاندان مرادیہ کے ایک نمک خوار نے موقع اچھا دیکھ کر علم بغاوت بلند کر دیا۔ اطراف سے لوگ اس کے زیر علم جمع ہونے لگے اور چند ہفتوں میں ایک فوج کثیر قائم ہو گئی، اور مسعود بھی سردار نمک خوار کی فوج میں آ کر معمولی سپاہیوں کا کام انجام دینے لگا۔ مسعود کا اس وقت عنفوان شباب تھا، دل میں مردانہ جوش اور بازوؤں میں شیروں کی قوت موجود تھی۔ ایسا وجیح اور کشیدہ قامت جوان رانا بہت کم کسی نے دیکھا ہوگا۔ شیروں کے شکار کا اسے عشق تھا۔ دور دور تک کے جنگل درندوں سے خالی ہو گئے۔ سویرے سے شام تک اسے بجز سیر و شکار کے اور کوئی دھندھا نہ تھا۔ لب و لہجہ ایسا دلکش پایا تھا کہ جس وقت سرور میں آ کر کوئی نغمہ چھیڑ دیتا تو راہ چلتے مسافروں اور پہاڑی عورتوں کا ایک ازدحام لگ جاتا تھا۔ کتنے ہی بھولے بھالے دلوں پر اس کی موہنی صورت نقش تھی، کتنی ہی آنکھیں اس کے دیدار کو ترستیں اور کتنی ہی جانیں اس کے سوز محبت میں گھلتی تھیں، مگر مسعود پر ابھی تک کسی کا جادو نہ چلا تھا۔ ہاں، اگر اسے محبت تھی تو اپنی شمشیر آبدار سے جو اس نے ورثے میں پائی تھی۔ اس تیغ کو وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتا۔ بیچارہ خود برہنہ تن رہتا، مگر اس کے لیے انواع و اقسام کے میان بنوائے تھے، اسے ایک دم کے لیے اپنے پہلو سے جدا نہ کرتا۔ سچ ہے، دلیر سپاہی کی تلوار اس کی نگاہوں میں دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، خصوصاً وہ خنجر آبدار جس کا جوہر متعدد موقعوں پر پرکھا جا چکا ہو۔ اسی تیغ سے مسعود نے کتنے ہی وحشی درندوں کو ہلاک کیا تھا، کتنے ہی لٹیروں اور رہزنوں کو شربت مرگ چکھایا تھا، اور اسے یقین کامل تھا کہ یہی تلوار کسی دن کشور کشا ثانی کے سر پر چمکے گی اور اس کی شہرک کے خون سے اپنی زبان تر کرے گی۔ ایک روز وہ ایک شیر کے تعاقب میں بہت دور نکل گیا۔ دھوپ سخت تھی، بھوک اور پیاس سے جی بےتاب ہوا، مگر وہاں نہ تو کوئی میوے کا درخت نہ کوئی رواں چشمہ نظر آیا جس سے بھوک اور پیاس کی آگ بجھاتا۔ حیران پریشان کھڑا تھا کہ سامنے سے ایک مہوش نازنین ہاتھ میں نیزہ لیے اور اسپِ برق رفتار پر سوار آتی ہوئی دکھائی دی۔ پسینوں کے موتی کے سے قطرے اس کی پیشانی پر نمودار تھے اور گیسوئے عنبری دونوں شانوں پر ایک دلپذیر بے تکلفی سے بکھرے ہوئے تھے۔ دونوں کی نگاہیں چار ہوئیں اور مسعود کا دل ہاتھ سے جاتا رہا۔ اس غریب نے آج تک ایسا جمال جہاں سوز نہ دیکھا تھا۔ اس پر ایک سکوت کا عالم طاری ہو گیا۔ یہ نازنین اس دیار میں ملکہ شیر افغن کے نام سے مشہور تھی۔ ملکہ نے مسعود کو دیکھ کر گھوڑے کی باگ کھینچ لی اور تند لہجے میں بولی، کیا تو وہی نوجوان ہے جو میرے علاقے کے شیروں کا شکار کیا کرتا ہے؟ بتلا، تیری اس گستاخی کی سزا دوں۔ یہ سنتے ہی مسعود کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور بے اختیار ہاتھ دستہ تیغ پر جا پہنچا، مگر ضبط کر کے بولا، اس سوال کا جواب میں خوب دیتا اگر بجائے آپ کے وہ کسی دلیر مرد کی زبان سے نکلتا۔ ان الفاظ نے ملکہ کو اور بھی برانگیختہ کر دیا۔ اس نے گھوڑے کو چمکایا اور نیزہ اچھالتی سر پر آ پہنچی اور وار پر وار کرنے شروع کیے۔ مسعود کے ہاتھ پاؤں شدت تکان سے شل ہو رہے تھے اور ملکہ شیر افغن فن نیزہ بازی میں فرد تھی۔ اس نے پیہم چرکے پر چرکے لگائے، یہاں تک کہ مسعود زخمی ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ اس نے اب تک بجز ملکہ کے واروں کو کاٹنے کے خود ایک ہاتھ بھی نہ چلایا تھا۔ تب ملکہ گھوڑے سے کودی اور اپنا رومال پھاڑ پھاڑ کر مسعود کے زخم باندھنے لگی۔ ایسا دلیر اور غیور جواں مرد اس کی نظر سے آج تک نہ گزرا تھا، اور وہ اسے بآرام تمام اٹھوا کر اپنے خیمے میں لائی اور کامل 2 ہفتے تک اس کی عیادت میں مصروف رہی، یہاں تک کہ زخم انگور ہو گئے اور مسعود کا چہرہ پھر بدر کامل کی طرح چمکنے لگا۔ مگر حسرت یہ تھی کہ اب ملکہ نے اس کے پاس آنا چھوڑ دیا۔ ایک روز ملکہ شیر افغن نے مسعود کو دربار میں بلایا اور یوں ہم کلام ہوئی، اے مغرور نوجوان، خدا کا شکر ہے کہ تو میرے نوک سینہ کے زخموں سے صحت پا گیا۔ اب میرے علاقے سے جا، تیری گستاخی معاف کرتی ہوں، مگر آئندہ میرے علاقے میں شکار کے لیے آنے کی جرت نہ کرنا۔ فی الحال تاکیداً تیری تلوار چھین لی جائے گی تاکہ تو نشہ نخوت سے مخمور ہو کر پھر ادھر قدم بڑھانے کی ہمت نہ کرے۔ مسعود نے شمشیر برہنہ نیام سے کھینچ لی اور کڑک کر بولا، جب تک میرے دم میں دم ہے کوئی یہ تلوار مجھ سے نہیں لے سکتا۔ یہ سنتے ہی ایک قوی ہیکل دیو قامت پہلوان للکار کر بڑھا اور مسعود کی کلائی پر تیغے کا تلا ہوا ہاتھ چلایا۔ مسعود نے وار خالی دیا اور سنبھل کر تیغے کا وار کیا تو پہلوان کی گردن کا تسمہ تک نہ باقی رہا۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی ملکہ کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ غضبناک لہجے میں بولی، خبردار، یہ شخص یہاں سے زندہ نہ جانے پاوے۔
چوطرفہ سے نبرد آزمائیاں پختہ کار پل پڑے اور مسعود پر تلواروں اور نیزوں کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ مسعود کا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا، خون کے فوارے جاری تھے اور خون کی پیاسی تلواریں زبان کھولے بار بار اس کی طرف لپکتی تھیں اور اس کا خون چاٹ کر شادکام ہو جاتی تھیں۔ کتنی تلواریں اس کے سپر سے ٹکرا کر ٹوٹ گئیں، کتنے ہی دلاورانے سرفروش زخمی ہو کر تڑپنے لگے اور کتنے ہی راہی عدم ہو گئے، مگر مسعود کے ہاتھ میں شمشیر آبدار جوں کی توں برق کی طرح کونتی اور ستھراؤ کرتی رہی، یہاں تک کہ پرفن ملکہ نے خود نعرہ تحسین بلند کیا اور اس کے تیغے کا بوسہ لے کر بولی، مسعود تو بحر بسالت کا نہنگ ہے، شیروں کے شکار میں تضیع اوقات مت کر، دنیا میں شکار کے علاوہ اور ایسے موقع ہیں جہاں تو اپنے تیغ آبدار کا جوہر دکھا سکتا ہے، جا اور ملک و قوم کی خدمت کر، سیر و شکار ہم جیسی عورتوں کے لیے چھوڑ دے۔ مسعود کے دل نے گدگدایا، کلام شوق زبان تک آیا مگر باہر نکل نہ سکا، اور اسی وقت وہ اپنے جگر میں ناوک مژگاں کی خلش لیے ہوئے 3 ہفتوں کے بعد اپنی بے قرار ماں کے قدموں پر جا گرا۔ سردار نمکخوار کی فوج روز بروز بڑھنے لگی۔ پہلے تو وہ تاریکی کے پردے میں خزائن شاہی پر ہاتھ بڑھاتا رہا، رفتہ رفتہ ایک باقاعدہ فوج تیار ہو گئی، یہاں تک کہ سردار کو افواج شاہی کے مقابلے میں شمشیر آزمائی کا حوصلہ ہوا اور پہلی ہی لڑائی میں 24 قلعے اس نئی فوج کے ہاتھ آ گئے۔ فوج شاہی نے لڑنے میں مطلق دریغ نہ کیا، مگر وہ طاقت، وہ جذبہ، وہ جوش جو سردار نمکخوار اور اس کے رفقا کے دلوں کی ہمت میدان میں آگے بڑھاتا تھا، کشور کشا ثانی کے سپاہیوں میں معدوم تھا۔ فنون جنگ آوری، خوبی اسلحہ اور ظاہری تسک و احتشام کے لحاظ سے دونوں فوجوں میں کوئی مقابلہ نہ تھا۔ بادشاہ کے سپاہی لہیم و شہیم، توانا و تنومند اور کار آزمودہ تھے، ان کے ساز و سامان اور طور و طریق سے دیکھنے والوں کے دلوں پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی، اور وہم بھی یہ گمان نہ کر سکتا تھا کہ اس زبردست جماعت کے مقابلے میں نیم مسلح، نیم برہنہ اور بے قاعدہ سرداری فوج ایک لمحے تک بھی قدم جما سکے گی۔ مگر جس وقت بزن کی دل بڑھانے والی صدا ہوا میں گونجی، ایک عجیب و غریب نظارہ پیش نظر ہو گیا۔ سردار کے سپاہی تو نعرے مار کر آگے دھاوا کرتے تھے اور سپاہ قیصری راہ گریز پر دبی ہوئی نگاہیں ڈالتی تھی۔ دم زدن میں مورچے غبار کی طرح پھٹ گئے، اور جب مسقات کی مضبوط قلعے میں سردار نمکخوار شاہی قلعے دار کی مسند پر امیرانہ کروفر سے بیٹھا اور اپنی سپاہ کی کارگزاریوں اور جابازیوں کی داد دینے کے لیے ایک تشت میں طلائی تمغے منگوا کر رکھے، تو سب سے پہلے جس سپاہی کا نام پکارا گیا وہ نوجوان مسعود تھا۔ مسعود اس وقت اپنی فوج کا مایہ ناز تھا، میدان جنگ میں سب سے پہلے اسی کی تلوار چمکتی تھی اور دھاوے کے وقت سب سے پہلے اسی کے قدم اٹھتے تھے۔ غنیم کے مورچوں میں ایسی بے باکی سے گھستا تھا جیسے آسمان میں شہاب ثاقب، اس کی تلوار کے وار قیامت تھے اور اس کا نشانہ تیر پیام مرگ، مگر چرخے کج رفتار سے اس کا یہ اعزاز و وقار نہ دیکھا گیا۔ چند افسران آزمودہ کار جن کے تیغوں کی چمک مسعود کے تیغے کے سامنے مان پڑ گئی تھی، اس سے خار کھانے لگے اور اسے مٹا دینے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ سوئے اتفاق سے انہیں موقع بھی جلد ہاتھ آ گیا۔ کشور کشا ثانی نے باغیوں کی سرزنش کے لیے اب کی ایک جرار فوج روانہ کی اور میر شجاع کو اس کا سپہ سالار بنایا جو میدان کارزار میں اپنے وقت کا اسفندیار تھا۔ سردار نمکخوار نے یہ خبر پائی تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میر شجاع کے مقابلے میں آنا شکست کی دعوت کرنا تھا۔ بالآخر یہ رائے قرار پائی کہ اس خطے سے آبادی کا نشان مٹا کر ہم لوگ قلعہ بند ہو جائیں۔ اس وقت نوجوان مسعود نے اٹھ کر بڑے پرجوش لہجے میں کہا، نہیں، ہم قلعہ بند نہیں ہوں گے، ہم میدان میں رہیں گے اور دست بدست دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ہمارے سینوں کی ہڈیاں ایسی کمزور نہیں ہیں کہ تیر و تفنگ کے نشانے نہ برداشت کر سکیں۔ قلعہ بند ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم دو بدو نہیں لڑ سکتے۔ کیا آپ لوگ جو شاہ بامراد کے نام لیوا ہیں بھول گئے کہ اسی ملک پر اس نے اپنے خاندان کے 3 لاکھ سپوتوں کو پھول کی طرح نثار کر دیا؟ نہیں، ہم ہرگز قلعہ بند نہ ہوں گے۔ ہم دشمن کے مقابلے میں خم ٹھوک کر آئیں گے، اور اگر خدا منصف ہے تو ضرور ہماری تلواریں دشمنوں سے گلے ملیں گی اور ہمارے نیزے ان سے ہم آغوش ہوں گے۔ سدھا نگاہیں مسعود کے پرجوش چہرے کی طرف اٹھ گئیں، سرداروں کے تیوروں پر بل پڑ گئے اور سپاہیوں کے سینے جوش سے دھڑکنے لگے۔ سردار نمکخوار نے اسے گلے سے لگایا اور بولے، مسعود، تیری ہمت اور حوصلے کو آفریں، تو ہماری فوج کے لیے باعث فخر ہے، تیری صلاح مردانہ صلاح ہے۔ بے شک ہم قلعہ بند نہ ہوں گے، ہم دشمن کے مقابلے میں خم ٹھوک کر آئیں گے
اور اپنے پیارے جنت نشان کے لیے اپنا خون پانی کی طرح بہائیں گے۔ تو ہمارے لیے مشعل رہبر ہے اور ہم سب آج اسی روشنی میں قدم بڑھائیں گے۔ مسعود نے اپنے چنے ہوئے سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کیا اور کچھ اس دمخم اور کچھ اس جوش و خروش سے میر شجاع پر ٹوٹا کہ اس کی ساری فوج میں کھلبلی پڑ گئی۔ سردار نمک خوار نے جب دیکھا کہ سپاہی قیصری کے قدم ڈگمگا رہے ہیں تو اپنی پوری جماعت سے برق و باد کی طرح لپکا اور تیغوں سے تیغے اور نیزوں سے نیزے کھڑکنے لگے۔ 3 گھنٹے تک ایک شور محشر بپا تھا، یہاں تک کہ سپاہی قیصری کے قدم اکھڑ گئے، اور وہ سپاہی جس کی تلوار میر شجاع کی گلوگیر ہوئی مسعود تھا۔ تب سرداری فوج اور افسر سب کے سب مال غنیمت پر ٹوٹے اور مسعود زخموں سے چور اور خون میں رنگا ہوا اپنے چند جانباز رفیقوں کے ساتھ قلعہ مسقات کی طرف لوٹا، مگر جب ہوش نے آنکھیں کھولیں اور حواس بجا ہوئے تو کیا دیکھتا ہے کہ میں ایک آراستہ کمرے میں مخملی گدے پر لیٹا ہوا ہوں۔ پھولوں کی دلاویز مہک اور ماہرویان سروقد کے جمگھٹ سے کمرہ تختہ چمن بنا ہوا تھا۔ قارئ استعجاب سے ادھر ادھر تاکنے لگا کہ اتنے میں ایک پری وش گل اندام نازنین تشت میں پھولوں کا ہار لیے خرامہ خرامہ آتی ہوئی دکھائی دی، گویا بہار پھولوں کی ڈالی پیش کرنے آ رہی ہے۔ اسے دیکھتے ہی ماہرویان سروقد نے آنکھیں فرش راہ کیں اور اس کے دست ہنائی کے بوسے لیے۔ مسعود دیکھتے ہی پہچان گیا، یہ ملکہ شیر افگن تھی۔ ملکہ نے پھولوں کا ہار مسعود کے گلے میں ڈالا، زر و جواہر اس پر نثار کیے اور مسند زرنگار پر جلوہ افروز ہو گئی۔ سازندوں نے بین لے کر فاتح مہمان کی خیر مقدم میں دلکش نغمے الاپنے شروع کیے۔ یہاں تو عیش و طرب کے جلسے تھے، ادھر رشک خانہ برانداز نے نئے شگوفے کھلائے۔ سردار سے شکایت کی کہ مسعود ضرور حریف سے جا ملا ہے اور آج مصلحتاً ایک دستہ فوج لے کر لڑنے کو گیا تھا تاکہ اسے خاک و خون میں سلا کر سرداری فوج کو بے چراغ کر دے، اس کی شہادت میں چند نقلی خطوط بھی دکھائے، اور اس کمینہ کوشش میں ایسی چرب زبانی سے کام لیا کہ آخر سردار کو ان باتوں پر یقین آ گیا۔ جب الصبح صبح مسعود ملکہ شیر افگن کے دربار سے فتح کا ہار گلے میں ڈالے سردار کو مبارکباد دینے گیا تو بجائے اس کے کہ قدردانی کا خلعت اور جانبازی کا تمغہ پائے، وہاں تیر ملامت کا نشانہ بنایا گیا اور اسے حکم ملا کہ تلوار کمر سے کھول کر رکھ دے۔ مسعود دم بخود رہ گیا۔ یہ تیغہ میں نے پدر بزرگوار سے ورثے میں پایا ہے اور یہ میری گزشتہ عظمت کی آخری یادگار ہے۔ یہ میرا قوت بازو اور میرا معین و مددگار ہے۔ اس کے ساتھ کیسی کیسی یادگاریں وابستہ ہیں، کیا میں جیتے جی اسے اپنے پہلو سے جدا کر دوں؟ اگر مجھ پر کوئی فرد بشر میدان کارزار سے قدم ہٹانے کا الزام لگا سکتا ہے تو لگائے، اگر کوئی فرد بشر اس تیغے کا استعمال میرے مقابلے میں زیادہ کارگزاری کے ساتھ کر سکتا ہے تو کرے۔ اگر میرے بازوؤں میں تیغہ پکڑنے کی طاقت نہ ہوتی تو بخدا میں خود ہی تیغہ کمر سے کھول کر رکھ دیتا، مگر خدا کا شکر ہے کہ میں ان الزامات سے بری ہوں۔ پھر کیوں میں اسے ہاتھ سے دوں؟ کیا اس لیے کہ چندے بدخواہ حاسدوں نے سردار نمک خوار کو میری جانب سے بدظن کر دیا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر پھر اسے خیال آیا میری سرکشی پر سردار اور بھی برگشتہ ہو جائیں گے اور یقیناً مجھ سے تلوار بزور شمشیر چھین لی جائے گی۔ ایسی حالت میں میرے اوپر نثار ہونے والے سپاہی کب اپنے تئیں قابو میں رکھ سکیں گے؟ ضرور آپس میں خون کی ندیاں بہیں گی اور بھائی بھائی کا سر کاٹے گا۔ خدا نہ کرے کہ میرے سبب سے ایسے روح فرسا سانحے درپیش ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے چپکے سے شمشیر سردار نمک خوار کے پہلو میں رکھ دی اور خود سر نیچا کیے ضبط کی انتہائی قوت سے غصے کو دباتا ہوا خیمے سے باہر نکل آیا۔ مسعود پر ساری فوج فخر کرتی تھی اور اس پر جانے وارنے کے لیے سر بکف رہتی تھی۔ جس وقت اس نے شمشیر آبدار کھولی ہے، 2000 سورما سپاہی نیام پر ہاتھ رکھے اور شعلہ بار آنکھوں سے تاکتے کنوتیاں بدل رہے تھے۔ مسعود کے ایک ذرا سے اشارے کی دیر تھی اور دم کے دم میں لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے، مگر مسعود شجاعت ہی میں یگانہ روزگار نہ تھا، ضبط اور استقلال میں بھی اس کا ثانی نہ تھا۔ اس نے یہ ذلت اور رسوائی سب گوارا کی، تلوار دینا گوارا کیا، بغاوت کا الزام لینا گوارا نہ کیا اور ہم چشموں کے روبرو سر جھکانا گوارا کیا، مگر نہ گوارا کیا کہ اس کی ذات سے فوج میں سرکشی اور نافرما برداری کا خیال پیدا ہو، اور ایسے نازک وقت میں جبکہ کتنے ہی دلیرانے جنگ آزما ضبط ہاتھ سے کھو بیٹھتے اور عالم غیظ و غضب میں ایک دوسرے کے گلے کاٹتے، مسعود خاموش اور ثابت قدم رہا۔ اس کی پیشانی پر ذرا بھی بل نہ آیا، اس کے تیور ذرا بھی نہ بدلے۔ اس نے خوبار آنکھوں سے رفیقوں کو خیر بات کہا اور بادل حسرت ناک اٹھا
اور ایک غارے کوہ میں چھپ بیٹھا، اور جب آفتاب کے غروب ہو جانے پر وہاں سے اٹھا تو اس کے دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ داغ بدنامی ماتھے سے مٹاؤں گا اور حاسدوں کو ندامت کے غار میں گراؤں گا۔ مسعود نے لباس فقیرانہ اختیار کیا، سر پر خود کے بجائے لمبی جٹائیں بنائیں، جسم پر بجائے زرہ و بختر کے گیروئے رنگ کا بانا سجایا، ہاتھ میں تلوار کے بجائے قدح فقیری لیا، نعرہ جنگ کے بجائے یا حق کی صدا بلند کی اور اپنا نام شیخ مخمور رکھ دیا۔ مگر یہ جوگی دوسرے جوگیوں کی طرح دھونی رما کر نہ بیٹھا اور نہ فقر و ریاضت کی تلقین شروع کی۔ وہ غنیم کی فوج میں جاتا اور سپاہیوں کی باتیں سنتا، کبھی ان کی مورچہ بندیوں پر نگاہ دوڑاتا، کبھی ان کے منصوبوں اور فیصلوں کا معائنہ کرتا۔ 3 بار سردار نمکخوار غنیم کے پنجے سے ایسے وقت نکلے جبکہ انہیں جان براری کی کوئی آس نہ رہی تھی، اور یہ سب شیخ مخمور کی کرامات تھی۔ منقات کا قلعہ جیتنا کوئی آسان بات نہ تھی۔ 5000 جنگ آور سپاہی اس کی مخالفت میں قربان ہونے کو بیٹھے تھے۔ 30 اشدر دہان توپیں آگ کے گولے اگلنے کے لیے منہ کھولے ہوئے تھیں، اور 2000 تیر انداز ان پرفن ہاتھوں میں موت کا پیغام لیے حکم کے منتظر تھے۔ مگر جس وقت سردار نمکخوار اپنے 2000 جانبازوں کے ساتھ اس قلعے پر چڑھا تو 5000 مخالف سپاہی کاٹ کے پتلے بن گئے، توپوں کے منہ بند ہو گئے اور تیر اندازوں کے تیر ہوا میں بلند پروازیاں کرنے لگے، اور یہ سب شیخ مخمور کی کرامات تھی۔ شاہ صاحب وہیں موجود تھے۔ سردار دوڑ کر ان کے قدموں پر گر پڑا اور ان کے قدموں کی خاک پیشانی پر لگائی۔ کشور کشا ثانی کا دربار آراستہ ہے، مے ناب کا دور چل رہا ہے، اور عمرہ روسا درجہ بدرجہ زانو ادب تہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یکایک مخبروں نے خبر دی کہ میر شجاع کو شکست نصیب ہوئی اور جان سے مارے گئے۔ یہ سن کر کشور کشا کے چہرے پر تفکر کے آثار نمودار ہوئے۔ سرداروں سے مخاطب ہو کر بولے، آپ لوگوں میں ایسا دلیر کون ہے جو اس بداندیش سردار کا سر قلم کر کے ماں بدولت کے سامنے پیش کرے؟ اس کی گستاخیاں آپ درجہ اعتدال سے گزرتی جاتی ہیں۔ آپ ہی لوگوں کے بزرگوں نے یہ ملک خاندان مرادیہ سے بزور شمشیر چھینا تھا۔ کیا آپ انہی بزرگوں کی اولاد نہیں ہیں؟ یہ سنتے ہی سرداروں میں ایک سناٹا چھا گیا۔ سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور کسی کی ہمت نہ پڑی کہ دعوت شاہ قبول کرے۔ آخر شاہ کشور کشا کے بزرگوار خود اٹھے اور بولے، اے شاہ جواں بخت، میں تیری دعوت قبول کرتا ہوں۔ اگرچہ میرے قوا ضعیف ہو گئے ہیں اور بازوؤں میں تلوار پکڑنے کی طاقت باقی نہیں رہی، مگر میرے خون میں وہی گرمی اور دل میں وہی جوش ہے جن کی بدولت ہم نے یہ ملک شاہ بامراد سے لیا تھا۔ یا تو میں اس سگے ناپاک کی ہستی خاک میں ملا دوں گا، یا اس کوشش میں اپنی جان نثار کر دوں گا تاکہ اپنی نظروں سے طوائف الملوکی کے مناظر نہ دیکھوں۔ یہ کہہ کر امیر پر تدبیر وہاں سے اٹھا اور مستعدی سے جنگی تیاریوں میں مصروف ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ آخری مقابلہ ہے، اور اگر اس میں ناکام رہے تو بجز مر جانے کے اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ادھر سردار نمکخوار آہستہ آہستہ پائے تخت کی طرف بڑھتا تھا۔ یکایک اسے خبر ملی کہ امیر پر تدبیر 20,000 پیدل اور سواروں کے ساتھ مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سردار نمکخوار کی ہمتیں چھوٹ گئیں۔ امیر پر تدبیر باوجود پیرانہ سالی کے اپنے وقت کا ایک ہی سپہ سالار تھا۔ اس کا نام سن کر دلیران جنگ آزما کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ سردار نمکخوار کا خیال تھا کہ اب امیر گوشہ عبادت میں بیٹھے ہوں گے، مگر ان کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ مبادا اس شکست سے ہم اپنے سارے فتوحات کھو بیٹھیں اور برسوں کی محنت پر پانی پھر جائے۔ سب کی یہی صلاح ہوئی کہ واپس چلنا ہی مصلحت ہے۔ اس وقت شیخ مخمور نے فرمایا، اے سردار نمکخوار، تو نے ملک جنت نشان کی نجات کا بیڑا اٹھایا ہے، کیا انہی ہمتوں سے تیری آرزوئیں بر آئیں گی؟ تیرے سردار اور سپاہیوں نے کبھی میدان سے قدم پیچھے نہیں ہٹایا، کبھی پیٹھ نہیں دکھائی۔ تیروں کی بوچھاڑ کو تم نے پانی کی پھوہار سمجھا اور بندوقوں کی باڑھ کو پھولوں کی بہار۔ کیا ان مدارات سے تم اس قدر جلد سیر ہو گئے؟ تم نے یہ جنگ توسیع سلطنت کے کمینہ ارادے سے نہیں چھیڑی ہے، تم حق اور انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہو۔ کیا تمہارا جوش اتنے جلد ٹھنڈا ہو گیا؟ کیا تمہاری تیغ انصاف کی پیاس اتنی جلد بجھ گئی؟ تم خوب جانتے ہو کہ انصاف اور حق کی فتح ضرور ہوگی، اور تمہاری ان جانفشانیوں کا صلہ دربار عالی سے ضرور عطا ہوگا۔ پھر ابھی سے کیوں حوصلہ چھوڑ دیتے ہو؟ کیا مذائقہ ہے؟ اگر امیر پر تدبیر بڑا دلیر اور اولو العزم سپاہی ہے، اگر وہ شیر ہے تو تم شیر مرد ہو، اگر اس کی تلوار لوہے کی ہے تو تمہارا تیغہ فولاد کا ہے،
اگر اس کے سپاہی جاں باز ہیں تو تمہارے سپاہی بھی سرفروش ہیں۔ ہاتھوں میں تیغا مضبوط پکڑو اور نام خدا کا لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ تمہارے تیور کہہ دیتے ہیں کہ میدان تمہارا ہے۔ اس پرجوش تقریر نے سرداروں کے حوصلے ابھار دیے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، تلواریں پہلو بدلنے لگیں اور قدم بے اختیار عرصۂ کارزار کی طرف بڑھے۔ شیخ مخمور نے تب دلق فقیری اتار پھینکا، قدح فقیری کو سلام کیا اور ہاتھوں میں تیغا اور سپر لے کر جو کسی وقت مسعود سے چھینے گئے تھے، سردار نمکخوار کے پہلو بپہلو سپاہیوں اور افسروں کا دل بڑھاتے شیرانہ وار بپھرتا ہوا چلا۔ آدھی رات کا وقت تھا، امیر کے سپاہی ابھی منزلیں ہارے چلے آتے تھے، بیچارے دم بھی نہ لینے پائے تھے کہ یکائک سردار نمکخوار کے آ پہنچنے کی خبر پائی۔ ہوش اڑ گئے اور ہمتیں ٹوٹ گئیں، مگر امیر شیر کی طرح گرج کر خیمے سے باہر آیا اور دم زدن میں اپنی ساری فوج دشمن کے مقابلے میں صف بستہ کھڑی کر دی۔ گویا ایک باغبان تھا کہ آیا اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے پھولوں کو ایک گلدستے میں سجا گیا۔ دونوں فوجیں کالے کالے پہاڑوں کی طرح آمنے سامنے کھڑی تھیں اور توپوں کی آتش باری کوہ آتش فشاں کا منظر پیش کر رہی تھی۔ ان کی گھنگرج صدا سے ایک شور محشر بپا تھا۔ یہ پہاڑ بتدریج آگے بڑھتے گئے، یکائک وہ ٹکرائے اور کچھ اس زور سے ٹکرائے کہ زمین کانپ اٹھی اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ مسعود کا تیغا اس وقت بلائے بے درمان تھا، جدھر پہنچتا لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے اور سینکڑوں سر اس پر سے نثار ہو جاتے۔ پاؤں پھٹے تک تیغے یوں ہی کھڑکا کیے اور یوں ہی خون کا دریا بہتا رہا۔ جب روز روشن ہوا تو میدان جنگ بازار مرگ سے مشابہ ہو رہا تھا۔ جدھر نگاہ اٹھتی تھی مقتولین کے سر اور اعضاء لہو میں تیرتے دکھائی دیتے تھے۔ یکائک شیخ مخمور کی کمان سے ایک تیر برق بن کر نکلا اور امیر پرتدبیر کے خرمن جاں پر گرا، اور اس کے گرتے ہی فوج قیصری نے راہ گریز اختیار کی اور سرداری فوج فتح و نصرت کا علم بلند کیے پائے تخت کی طرف بڑھی۔ جب یہ فوج ظفر موج شہر پناہ کے اندر داخل ہوئی تو شہر کے زن و مرد جو مدت دراز سے غلامی کے جور و ستم جھیل رہے تھے، اس کے خیر مقدم کے لیے نکل پڑے۔ سارا شہر امڈ آیا، لوگ سپاہیوں کو گلے لگاتے تھے اور ان پر پھولوں کی برکھا کرتے تھے۔ بلبلیں تھیں جو پنجہ صیاد سے رہائی پانے پر گلستانے چمن میں گلوں کو چوم رہی تھیں۔ لوگ شیخ مخمور کے قدموں کی خاک پیشانی سے لگاتے تھے اور سردار نمکخوار کے پیروں پر مسرت اور انبساط کے آنسو بہاتے تھے۔ اب موقع تھا کہ مسعود اپنا جوگیا بھیس اتار پھینکے اور دعوے تاج و تخت پیش کرے، مگر جب اس نے دیکھا کہ ملکہ شیر افگن کا نام ہر شخص کی زبان پر ہے تو خاموش ہو رہا۔ وہ خوب جانتا تھا کہ اگر میں اپنا دعویٰ پائے ثبوت کو پہنچاؤں تو ملکہ کا دعویٰ باطل ہو جائے گا، مگر تاہم یہ ناممکن تھا کہ بلا سخت کشت و خون کے یہ فیصلہ ہو سکے۔ ایک پرجوش اور آرزومند دل کے لیے اس حد تک ضبط کرنا معمولی بات نہ تھی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا، یہ خیال کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر گیا تھا۔ شاہ مراد کی وصیت اسے ایک دم کو بھی نہ بھولتی تھی۔ دن کو وہ بادشاہت کے منصوبے باندھتا اور رات کو بادشاہت کے خواب دیکھتا۔ یہ یقین کہ میں بادشاہ ہوں اسے بادشاہ بنائے ہوئے تھا۔ افسوس آج وہ منصوبے ٹوٹ گئے اور وہ خواب پریشان ہو گیا، مگر مسعود کے اوصاف میں مردانہ ضبط کی انتہا حد کھینچ گئی تھی۔ اس نے اف تک نہ کی، ایک ٹھنڈی آہ بھی نہ بھری، بلکہ پہلا شخص جس نے ملکہ کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور اس کے روبرو سر اطاعت خم کیا وہ فقیر مخمور تھا۔ ہاں، عین اس وقت جب کہ وہ بوسہ لے رہا تھا، اس کی زندگی بھر کی آرزوئیں آنسو کا ایک قطرہ بن کر ملکہ کے کف ہنائی پر گر پڑیں۔ گویا مسعود نے اپنا در آرزو ملکہ کو سونپ دیا۔ ملکہ نے ہاتھ کھینچ لیا اور فقیر مخمور کے چہرے پر شفقت کی نگاہ ڈالی۔ جب سب اراکین سلطنت نظریں گزران چکے، توپوں کی سلامیاں دغنے لگیں، شہر میں عیش و نشاط کا بازار گرم ہو گیا اور مسرت و شادمانی کے جلوے ہر چہار طرف نظر آنے لگے۔ تخت نشینی کے تیسرے دن مسعود گوشہ عبادت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ملکہ شیر افگن تنہا اس کے پاس آئی اور بولی، مسعود، میں ایک ناچیز تحفہ تمہارے لیے لائی ہوں اور وہ میرا دل ہے، کیا تم اسے میرے ہاتھ سے قبول کرو گے؟ مسعود ششدر رہ گیا، مگر جب ملکہ کی آنکھیں نشہ الفت سے مخمور پائیں تو فرط شوق سے اٹھا اور اسے سینے سے لگا کر بولا، میں تو مدت سے تمہاری نوک سنا کا گھائل ہوں، زہ نصیب کہ آج تم مرہم رکھنے آئی ہو۔ ملک جنت نشان اب آزادی کا مسکن اور خوشحالی کا مرزبوم ہے۔ ملکہ شیر افگن کو ابھی تخت پر بیٹھے سال بھر سے زیادہ نہیں گزرا، مگر کاروبار سلطنت بڑی خوبی اور حسن انتظام سے چل رہا ہے، اور اس کار اہم میں اس کا پیارا شوہر مسعود، جو ابھی تک فقیر مخمور ہی کے نام سے مشہور ہے، اس کا مشیر و معاون ہے۔ رات کا وقت تھا،
دربار شاہی آراستہ تھا۔ وزرائے عالی مقام حسب رتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور خدام زرق برق وردیاں پہنے دست بستہ کھڑے تھے کہ ایک پیش خدمت نے آ کر عرض کی، ملکہ دو جہاں ایک خستہ حال عورت باہر کھڑی ہے اور شرف قدم بوسی چاہتی ہے۔ اراکین سلطنت چونکے اور ملکہ نے استعجاب آمیز لہجے میں کہا، اندر حاضر کرو۔ پیش خدمت باہر چلا گیا اور ذرا دیر میں ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی اور اپنی پٹاری سے ایک مرصع تاج نکال کر بولی، تم لوگ اسے لے لو، اب یہ میرے کسی کام کا نہیں رہا۔ میاں نے مرتے وقت اسے مسعود کو دے کر کہا تھا کہ تم اس کے مالک ہو، مگر اپنے جگر کے ٹکڑے مسعود کو کہاں ڈھونڈوں؟ روتے روتے اندھی ہو گئی، ساری دنیا کی خاک چھانی مگر اس کا کہیں پتہ نہ لگا۔ اب زندگی سے عاجز آ گئی ہوں، جی کر کیا کروں گی؟ یہ امانت میرے پاس ہے، جس کا جی چاہے لے لے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ فرتے حیرت سے نقش دیوار بنے ہوئے تھے، گویا ایک ساحر تھا کہ انگلی کے اشارے سے سب کا دم بند کیے ہوئے تھا۔ یکایک مسعود اپنی جگہ سے اٹھا اور روتا ہوا جا کر رندہ کے قدموں پر گر پڑا۔ رندہ اپنے لختے جگر کو دیکھتے ہی پہچان گئی، اسے چھاتی سے لگا لیا اور وہ تاج مرصع اس کے زیب سر کر کے بولی، صاحبو، یہی میرا پیارا مسعود اور شاہ بامراد کا لخت جگر ہے۔ تم لوگ اس کی رعایا ہو، یہ تاج اس کا ہے، یہ ملک اس کا ہے اور ساری خلقت اس کی ہے۔ آج سے وہ اپنے ملک کا بادشاہ ہے اور اپنی قوم کا خادم۔ دربار میں ایک شور قیامت برپا ہو گیا۔ اراکین اٹھے اور مسعود کو ہاتھوں ہاتھ لے جا کر تخت پر ملکہ شیر افگن کے پہلو میں بٹھا دیا۔ نظریں گزرنے لگیں، سلامیاں دغنے لگیں، نفیریوں نے شادمانی کا نغمہ گایا اور باجوں نے کامرانی کا شور مچایا۔ مگر جب یہ جوش مسرت ذرا کم ہوا اور لوگوں نے رندہ کو دیکھا تو وہ مر گئی تھی۔ آرزوؤں کے پورے ہوتے ہی جان نکل گئی، گویا آرزوئیں روح بن کر اس کے تن خاکی کو زندہ رکھے ہوئے تھیں۔